اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 109، 110 اور 111 ہے، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ لیکن تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے، یہاں تک کہ تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے۔ میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے اور وہ اپنی خاطر خواہ مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں وہ قیامت کے منظر کو پیش کر رہی تھیں، انسان کی زندگی میں آئندہ کیا آنے والا ہے، اسی بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ یہ انسان جو غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے اب کیا کیا آنے والا ہے اور اس کے ساتھ میں کیا کیا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد کون سی دنیا ہوگی، کیا ہوگا، کیا حالات آئیں گے، کیا چیزیں ہوں گی، ان سب کا اس انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے وہ بتانے کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ میں یہاں پر ایک بات تھوڑی سی واضح کر دوں کہ انسان کو جو علم دیا گیا ہے وہ محدود دیا گیا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، آنکھ کا، ناک کا، سونگھنے کا، چکھنے کا، ہاتھ سے چھونے کا، اس طرح سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے یہ انسان کی اپنی استطاعت کے اندر ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان چاہ کر بھی نہیں جان سکتا، وہ اس کی طاقت سے، اس کی قدرت سے باہر ہیں۔ جیسے مرنے کے بعد کیا ہوگا، کون سی زندگی سے اس کا سابقہ پڑے گا، جنت یا جہنم کیا ہے، انسان جو اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ کیوں آیا ہے، اور انسان جب یہاں سے جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے، اس کے ساتھ سامنے کیا معاملات آتے ہیں، انسان اگر چاہے بھی تو اس بات کو نہیں جان سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کا نزول فرمایا۔ یہ پیغمبر لوگوں کو بتاتے تھے کہ اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے، جس نے تم کو، ہم کو، سب کو پیدا کیا ہے، وہ تم کو بتا رہا ہے اور اس کا پیغام ہم تم کو پہنچا رہے ہیں۔ اس سلسلے کی آخری کڑی، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، شریعت کو نازل فرما دیا، اور اب کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آئے گا۔ اب آپ کی جو باتیں ہیں وہ فائنل ہیں، اور ہر انسان کی زندگی اسی سے جڑی ہوئی ہے، اس کی نجات انہی سے جڑی ہوئی ہے، انسان کی کامیابی اور ناکامی بھی آپ سے جڑی ہوئی ہے۔ اب لا محالہ ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی کو ایک دھوکے میں ڈالتا ہے، خسارے میں ڈالتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ اب یہیں سے یہ بات آپ واضح سمجھ لیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ کو پوری دنیا کے لیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیے کہ تمام لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، سارے کے سارے لوگ۔ اب آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم کیسے رسول ہو سکتے ہو، ہم تم کو رسول نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی باتیں بتا رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ رب العزت فیصلہ کن بات فرماتا ہے کہ اے نبی،
تمہارا کام ہے کہ ہم نے جو تم پر اتارا ہے تم اس کو دوسروں تک پہنچا دو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو ہم تمہارے اوپر اتار رہے ہیں وہ تم دوسروں تک پہنچا دو. اب یہ مانے یا نہ مانے یہ ان کی اپنی مرضی ہے، تمہارا کام پہنچا دینا ہے. اور لوگوں سے بتا دیا گیا کہ کان کھول کر سن لو کہ یہ جو رسول ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں، ان هو الا وحی یوحى، یہ وہ کہتے ہیں جو ہم ان کے اوپر وحی نازل کرتے ہیں. اب اللہ کے نبی کی باتیں پوری دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دی گئی. جو مانے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، اور جو انکار کرے گا وہ صرف اپنا نقصان کرے گا. اللہ رب العزت نے یہاں پر قیامت کا منظر کھینچا ہے کہ جب قیامت کے دن مومنین اور یہ کفار ایک ساتھ ہوں گے، مومنین کو الگ کر دیا جائے گا، کفار کو الگ کر دیا جائے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم الگ ہٹ جاؤ. اب جو مومنین ہوں گے ان کو جنت مل رہی ہوگی، اللہ کا انعام مل رہا ہوگا، سکون و اطمینان سے زندگی اپنی گزاریں گے. اور جو کفار ہیں ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے، جہنم ہے. تو اب وہ وہاں پر کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں واپس کر دے، اور اب ہم بہت نیک بن جائیں گے، بہت اچھے کام کریں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں سے، اب یہ آیت نمبر 109 ہے، اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، کہ میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی. اب اس جماعت سے مراد انبیاء کرام ہیں، اس جماعت سے مراد مومنین ہیں، انبیاء کرام کے اوپر جو ایمان لائے ہیں وہ لوگ ہیں، کہ میرے بندوں کی ایک جماعت تمہارے درمیان موجود تھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے پر ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، فاغفر لنا تو ہمارے گناہوں کی معافی کر دے، ورحمنا اور تو ہم پر رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے، سارے مہربانوں سے زیادہ تو مہربان ہے. لوگوں کے درمیان یہ جماعت موجود تھی، جو لوگ اللہ کو مان رہے تھے، نبی کو تسلیم کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کے سامنے گناہوں کی بخشش کروا رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے، نیک کام کر رہے تھے. یہ جماعت تمہارے درمیان موجود تھی، لیکن تم نے تو ان کا مذاق اڑایا. ان لوگوں نے جب بھی تم کو اللہ کی طرف بلایا تم نے ان کا مذاق اڑایا. تم نے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے نبی کا مذاق اڑایا، تم نے نبی کے ماننے والوں کا مذاق اڑایا، جو نبی کے اوپر ایمان لائے تم نے ان کا مذاق اڑایا، اور تم اس کو ایک تفریح میں لیتے رہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم نے ان سب کو ایک مذاق بنایا، ان کی حرکتوں کا مذاق بنایا، ان کی باتوں کا مذاق بنایا، ان کی عبادتوں کا مذاق بنایا. جب وہ نماز پڑھتے تھے تو تم تالیاں بجاتے تھے، جب وہ دین کی باتیں کرتے تھے تو تم قہقہے لگاتے تھے، ٹھٹھے لگاتے تھے، جب وہ تم کو دین اسلام کی طرف بلاتے تھے تب تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. حتیٰ انسوکم ذکری، اس مشغلے نے تم کو میرے ذکر سے روک رکھا، تم بھول گئے، تم میرا ذکر بھول گئے، تم کو میری یاد نہ آئی، تم یہ بھول گئے کہ تم کو پیدا کس نے کیا ہے، زمین کے اوپر تم کو لایا کون ہے، یہ دنیا کس نے بنائی ہے، یہ کارخانے نظام، یہ قدرت، یہ کون چلا رہا ہے، تم ان سب کو بھول گئے. صرف تم مذاق اڑاتے رہے، اور تم کو ایسا لگ رہا تھا کہ تم ہمیشہ دنیا میں ایسے ہی زندہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی ہنسی اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے. انی جزیتہم الیوم، آج میں نے ان کو بدلہ دے دیا ہے، بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا. تمہاری باتوں پر انہوں نے صبر کیا، تمہاری اذیتوں پر انہوں نے صبر کیا، تم نے جو تکلیفیں پہنچائیں ان تکلیفوں پر انہوں نے صبر کیا. انہم ہم الفائزون، اب یہ لوگ یہی کامیاب ہیں. تم تو سمجھتے تھے کہ تم کامیاب ہو، تم نے سوچا تھا کہ ہم نے بڑا سا گھر بنا لیا ہے، ہم نے دولت کما لی ہے، ہم نے بڑا عہدہ حاصل کر لیا، بڑا منصب حاصل کر لیا، بڑی اونچی پوسٹ پر ہم پہنچ گئے تو ہم کامیاب ہو گئے. کامیاب تم نہیں تھے، تمہاری تو ساری چیزیں دنیا میں رہ گئی، ختم ہو گئی سب. کامیاب یہ لوگ ہیں جو اب ہمیشہ ہمیش کے لیے آرام میں ہیں، اطمینان میں ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں ہیں. یہ لوگ ہمیشہ کے لیے آرام میں ہیں. اب اس بات کو سمجھو تم، یہ ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے یہ پورا منظر کھینچ دیا ہے، اور ہم یہ طے کر لیں کہ ہم کدھر جاتے ہیں، ہم کدھر کھڑے ہوں گے. ہم مومنین میں کھڑے ہوں گے یا ہم کفار و مشرکین میں کھڑے ہوں گے.
ہم کو اپنا جائزہ لے لینا چاہیے. کل اللہ کے سامنے ہم یہ نہ کہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا تو ہمیں واپس کرتے ہیں، اب ہم نیک کام کریں گے. آج آج یہ بات حاصل کر لو، سمجھ لو کہ تم کو اللہ نے مہلت دے دی ہے. تم نبی کی پیروی کرو، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، نیک کاموں کی طرف رغبت کرو، اس دنیا کے چکر میں مت پھنسو. یہ دنیا ایک جال ہے، اس جال کے اندر اپنے آپ کو مت پھنسو. اپنے آپ کو آزاد کرو اس مادیت سے، خواہشات کے غلام مت بنو. اللہ رب العزت کی بندگی کرو. اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات پیش کیے ہیں، جو اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے، اس پیغام پر عمل کرو اور اپنی زندگی بہترین بناؤ. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ بندہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم جو عمل کرتے ہیں یہ عمل ہمارے لیے طے کرے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں انعام سے نوازیں گے یا ہمیں ہمارے جرم کی سزا دیں گے. لہٰذا اس بات کو ہمیشہ بہت اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی کو بھیج دیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اور ان کے اوپر اپنی شریعت، اپنا دین اتار دیا. اب جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس کا انکار کرے گا، جو اس پر عمل نہیں کرے گا، وہ ناکام ہوگا. اللہ رب العزت ہم کو اپنے نبی کی پیروی کرنے والا بنائے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.